ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی حلیم میرے گھر میں خیر الورا آ گئے بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ہے ساری فضائیں، ساری فضائیں، اور خوشی میں جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، او بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، کلیم و مسیح بھی، پر لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں، بڑے اوج پر گئے میرا مقدر، میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں، اور یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، کہا جن کو حق نے سراج منیرا، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہے سن کر سخی
آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہے سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ سب زمانہ نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں اور خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مژدہ سنا کر مژدہ سنا کر اٹھو بہر تعظیم نور الحسن اب لحد میں رسول خدا آ گئے ہیں بڑے اوج پر گئے میرا مقدر میرے گھر حبیب خدا گئے ہیں تو میرے غرم میں فقیر عجم تو میرے غرم تو امیر غرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا 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 الہام جمع ہے تیرا الہام جمع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامعین آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا اور تو حقیقت ہے
میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر، میرا گھر خاک پر، اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اور ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میں رضا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، اور شعر دیکھیے کہ میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، میرا ہر سانس تو خون چوڑے میرا، تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے تیرے گن، اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، قسمت میں میری قسمت میں میری چشم رحمت بکشا سوئے انداز نظر، اے قرش لقبوں غاشمیوں مطلبی، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گا، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے گا، آپ کے در پہ فریاد لائے گا، کوئی اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم
آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم، ہو نگاہ کرم، ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ اور میں کشاں مدینے چلے، دعوت عام نہیں، دعوت خاص ہے، جو ان کے میں کش ہیں ان کو دعوت ہے، سب کو نہیں، سب کا کام بھی نہیں۔ میں کشاں مدینے چلے، وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے گئے، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی۔ میں کشاں مدینے چلے، شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے، شراب عشق احمد کی عجب پرکیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے۔ میں کشاں مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے چلے آؤ، مدینے۔ ہاں دکھ درد علم سب چھٹتے گئے، حسنین کے صدقے بٹتے گئے۔ مدینے چلے آؤ، مدینے چلے، میں کشاں مدینے چلے، چشم صافی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، وہ نظر یاد رکھو اگر پڑ گئی ایک نظر، جتنے خالی گئے بھرے ہوئے نہیں، جتنے خالی گئے سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، یا رسول اللہ سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کر سوالی گیا۔ ہو حبیب حزین پر بھی آقا کرم، ورنہ آراق ہستی بکھر جائیں گے۔ تاجدار اور آخر میں جشن آمد رسول کے حوالے سے کلام پیش کروں گا۔ آپ سب حضور کی امتی ہیں، یقیناً آپ کو خوشی ہے۔ حضور کی ولادت کی خوشی کس کو نہیں، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں خوشی ہے، اور چند اشعار پڑھتا ہوں آمد کے حوالے سے کہ جشن آمد رسول اللہ جشن آمد رسول اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ
اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے بول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا اونچا بولو جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے دہر میں ہر طرف روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھک گئے تارے اور چاند شرم گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے یہ آخری شعر پھر میری حاضری مکمل شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے پھر شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے اور ہر طرف شور صلی علی ہو گیا ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مل کر کہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ایک بار پھر میں مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب گورنر صاحب کو سی ایم صاحب کو اور جتنے بھی اراکین جنہوں نے یہ اہتمام کیا اللہ کرے یہ سلسلہ قائم رہے گا
اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور قیامت تک ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے معروف اور ممتاز ثنا خوان رسول محترم جناب اویس قادری صاحب اپنے کلام پیش فرما رہے تھے۔ ماہ ربیع الاول کی اس پروقار اور باسعادت تقریب میں آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، تمام شخصیات، تمام عاشق رسول جو کہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان کا سب سے پہلا مذہبی چینل ARYQTV۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ARYQTV کی انتظامیہ کے کہ اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور گورنر ہاؤس سے آج کی یہ پروقار باسعادت یہ محفل اس وقت لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے۔ ماہ ربیع الاول کی یہ ساعتیں یقیناً آپ کے لیے، ہمارے، ہم سب کے لیے بڑی معتبر ہیں۔ کہتے ہیں کہ باصلاحیت لوگ اپنا ایک مقام بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے ان سے کام لینے کے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کو منتخب کرتا ہے تو پھر اس سے وہ کام بھی لے لیتا ہے۔ اسلامک حوالے سے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ماہ ربیع الاول کے حوالے سے آنریبل گورنر سندھ محترم جناب کامران خان ٹسوری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے گورنر جیسے اس اعلیٰ منصب پر آپ کو چنا، اور آپ نے بھی بحیثیت گورنر سندھ آپ نے وہ تمام کام کیے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیے۔ بحیثیت عوامی گورنر آپ نے اس گورنر ہاؤس کے دروازے ان سب کے لیے کھول دیے کہ جن کے لیے اس گورنر ہاؤس میں آنا ایک خواب تھا، ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان ہوتا تھا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب ہی کے لیے چنا تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں آپ نے اس گورنر ہاؤس میں افطاری کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ 30 دن آپ نے اپنے ذاتی اخراجات سے اس افطاری کا اہتمام کیا، اور کم و بیش 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے افطاری کی، جن میں وہ تمام اسٹوڈنٹس، تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، ان کے اساتذہ بھی، ان کی فیکلٹیز بھی اور ان کے اسٹوڈنٹس بھی تشریف لاتے تھے۔ اور آخری عشرے میں آپ نے ملک کے معروف اور ممتاز عالم دین کو آخری 10 دن نشستوں پہ رکھا تاکہ رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے وہ گفتگو کر سکیں، اور الحمدللہ آخری عشرے میں آپ نے یہ کام بڑی احسن انداز میں کیا۔ ساتھ ہی ساتھ عید ملن کے لیے آپ نے یہاں پر ایک بہت ہی زبردست عید ملن کا بھی آپ نے انعقاد کیا، اور الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عید ملن میں لوگ موجود تھے، اور چاند رات کے دن بھی آپ نے اس گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دیے اپنی ان بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جن کے لیے چاند رات منانا یقیناً ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس گورنر ہاؤس میں یہاں پر چوڑیوں کے، مہندی کے اور دیگر جو کہ خواتین استعمال کرتی ہیں، آپ نے ان سب کے سٹالز یہاں پہ لگوائے اور لوگوں کو مفت یہ تمام چیزیں، آسائشیں آپ نے فراہم کی۔ اسی طرح سے آپ نے عید الاضحیٰ پر بھی ان لوگوں کے لیے جو کہ قربانی نہیں کر سکتے، آپ نے 100 اونٹ، اور اس کے علاوہ آپ نے ان بچوں کے لیے جو کہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ وہ عید الاضحیٰ اور قربانی ادا کر سکیں، تو ان ایسے یتیم بچوں کو آپ نے قربانی کے جانور بھی یہاں گورنر ہاؤس میں دیے۔ آپ نے سماجی اور فلاحی حوالوں سے تو کام کیا، لیکن آپ نے لوگوں کی بنیادی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی جیسے شعبے میں، جس میں میٹا فلکس آئی ٹی اور خاص طور پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر اداروں کے لیے بھی آپ نے اسی گورنر ہاؤس میں 5 لاکھ لوگوں کے آپ نے ٹیسٹ کیے، اور جس میں سے خوش نصیب 50,000 لوگ جو کہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ مجھ سمیت آپ سب کی شرکت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں یہاں
آج کا جو واقعہ ہمارے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مستنگ میں پیش آیا، جس میں 52 لوگ شہید کر دیے گئے، ان کے لیے بھی عقیدت کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ پشاور میں بھی ایک چھوٹا واقعہ پیش آیا، اور میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ آج کے دن جب پورا عالم اسلام اور پاکستان میں رہنے والے ہر مسلک کے لوگ اس دن کو پیار، محبت اور امن سے مناتے ہیں، ایسے میں ہمارے وہ ازلی دشمن جو ہمارے اس خوشی کے دن میں بھی رخنا ڈالنے کے لیے ایسی سازشوں میں، جسے میں بزدلانہ سازشیں کہتا ہوں، کہ چھپ کے ایسے وار کرتے ہیں جس سے ہماری معیشت، سالمیت پر آواز اٹھے۔ لیکن بحیثیت قوم ہمیں ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں وہی ملک بناتی ہیں۔ بدقسمتی رہی کہ 76 سالوں میں بھی ہم نے بہت کچھ نہیں سیکھا جو ہم نے سیکھنا چاہیے تھا۔ یہ وہ پاکستانی قوم ہے جو چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے، جسے EK کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا EK91، EK42، EK9، EK کیا ہے؟ میں سن کے بڑا حیران ہوا۔ EK کا مطلب ہے ایمریٹس کراچی، کے سے کراچی، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی ایئر لائن شروع کی تو پہلی پرواز کراچی آئی تھی، پائلٹ پاکستانی تھا اور جہاز بھی PIA نے دیا تھا، اس لیے آج تک EK ہے۔ تو جس پاکستان اور پاکستانیوں نے اس ایئر لائن کو بنایا، آج وہ دنیا میں بہترین ایئر لائن تصور کی جاتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے سعودی عرب کا ایک بڑا ڈیلیگیشن یہاں گورنر ہاؤس آیا۔ ان کے فیڈرل منسٹر مذہبی امور کے اور ایمبیسڈر نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب کا پہلا اسٹیٹ بینک اور اس کا گورنر پاکستانی تھا۔ اسی طرح پھر مجھے کسی نے بتایا کہ 96 میں قطر، جو کہ آج فیفا ورلڈ کپ اور دنیا میں اپنی ایک نام اور نمود بنا چکا ہے، اسے بنانے والوں میں بھی پاکستانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو جب میرے پاکستانی بھائی دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ لیکن بس قسمتی میری کہ میرے اس وطن کے لوگ اپنے اس وطن میں رہ کر سب کچھ بن گئے، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، سبھی کچھ، لیکن اچھا پاکستانی نہیں بن سکے۔ ہم دوسروں کے ملکوں میں جا کر تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، کاش کہ یہ خیال یہاں رہنے والے پاکستانیوں کے دل میں بھی آ جائے۔ اور آج اس بات کے کرنے کا مقصد، آج کا یہ اہم دن ہے جہاں یہاں سبھی لوگ موجود ہیں۔ میری وہ پارٹی جس نے مجھے گورنر نامینیٹ کیا، اس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی موجود ہیں، اس کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی موجود ہیں، خواجہ اظہار بھائی موجود ہیں، اور ہماری نگراں حکومت سندھ کے کیبنٹ منسٹرز مبین جمانی صاحب، ڈاکٹر جنید صاحب، میڈم جو ہماری ایجوکیشن کی منسٹر ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں، IG سندھ موجود ہیں، کمشنر کراچی بھی یہاں موجود تھے، نگراں وزیر اعلیٰ سندھ بھی یہاں موجود تھے،
اور اس ملک کے صنعت کار، تاجر اور بہت ہی ہمارے ڈفرینٹ کنٹریز کے کونسل جنرلز یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پہ ترکیہ، ملیشیا، انڈونیشیا، عمان، جرمنی، سری لنکا، کویت، چائنا، دبئی، یو اے ای، یہ سارے لوگ یہاں ہیں۔ تو میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جرات کی کہ میں آج کے دن آپ سے یہ عہد لے سکوں کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ اپنے اس پاکستان کی غور و فکر میں رکھنا ہے۔ اس وطن میں سبھی کچھ ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اس کو استعمال بھی نہیں کیا، اور بس وہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہے ہیں ہم۔ 76 سال ہو گئے اس وطن کو بنے ہوئے۔ ایسے ایسے میرے صنعت کار بھائی دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے جب اپنے کاروبار کو شروع کیا تو کچھ نہیں تھے، آج سب کچھ ہے اور کامیاب ترین ہے، تو پھر میرا یہ وطن کامیاب کیوں نہیں ہے؟ اس وطن کو کامیاب بنانا ہے اور ہم چاہیں تو بنا سکتے ہیں، کوئی نہیں روک سکتا ہمیں۔ میرا ایک دوست یو ایس میں ہے، اس سے میری بات ہو رہی تھی، ظفر عباس بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے۔ اس نے کہا کہ دنیا میں ایک شہر ہے، وہاں وہ گوروں کے ساتھ اور مختلف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن ہوئی تو مجھے بتا رہا تھا کہ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ دنیا میں ایک شہر ہے جس کا نام کراچی ہے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں رہنے والے زندہ کیسے ہیں، کیونکہ نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ روزگار کا اچھا انتظام ہے، اور 3 کروڑ لوگ رہ کیسے رہے ہیں اور زندہ کیسے ہیں؟ کیونکہ ان کے لیے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے۔ شاید جو یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے پانی، بجلی اور گیس کی قیمت کا نہ تعین کوئی وقت رکھتا ہو اور نہ اس کا ہونا کوئی وقت رکھتا ہو، لیکن یہ 3 کروڑ کا شہر ہے، ہم تو شاید اس میں سے 3 لاکھ بھی نہیں ہیں۔ تو جو 2 کروڑ 97 لاکھ لوگ ہیں وہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور وہ زندگی کیا ہے کہ ایک ماں اپنی گلی میں کھلونے والے کے آنے سے پہلے اپنے بچوں کو سلا دیتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ 50 روپے نہیں ہیں اس بچے کو کھلونے دلانے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آج پاکستان $1 اور $2 بلین کے لیے دنیا میں ہاتھ پھیلائے پھر رہا ہے، اور آج IMF کے پروگرام میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ سب ہم پاکستانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، فرقوں میں بٹ چکے ہیں، قومیتوں میں بٹ چکے ہیں، اور آخر میں سیاست میں بٹ کے 9 مئی جیسے واقعات کر بیٹھے ہیں، جہاں نہ مسجدوں کو چھوڑا گیا، نہ اسکولوں اور کالجوں کو۔ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک ہم سب کچھ دیکھتے رہیں گے اور اسی طرح سے آنے والی نئی نسل کو بھی اپنے قرضے منتقل کر کے اس دنیا سے چلے جائیں گے؟
اب بھی وقت نہیں گزرا، ہمارے پاس سب کچھ ہے، صرف ایک نظر اور اہمیت دینی ہے اس ملک کو، سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، اور اس پیروں پہ جب کھڑے ہوں گے اس طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے ہمیں اپنے وطن کی عزت کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ آئیں آج ہی سے، آج کے اس بابرکت 12 ربیع الاول والے دن سے عہد کرتے ہیں کہ ہر شخص جسے بھی اللہ نے صاحب ثروت، صاحب حیثیت بنایا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنے اس وطن کے لیے کرے گا، جیسے میرا پیارا بھائی ظفر عباس JDC کر رہا ہے۔ آج جتنے انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں ان میں ظفر عباس بھائی کا، ہمارے مولانا بشیر فاروقی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے زندگی نہیں گزار رہے، یہ اربوں روپے لوگوں سے جمع کرتے ہیں اور ان لوگوں پہ خرچ کر دیتے ہیں جو اس وقت پریشان حال ہیں، مشکل میں ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال آپ سب سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، گو کہ سبھی لوگ اس طرف گامزن ہیں، خاص طور پہ یہ نگراں حکومت اور ہمارے ملک کے سپہ سالار آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کوشاں ہیں کہ جس طرح وہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اسی طرح اس ملک میں معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ معاشی دہشت گردی میں اس لیے کہتا ہوں کہ آج جو بلوچستان میں واقعہ ہوا ہے اسے معاشی دہشت گردی کا نام دینا چاہیے، کیونکہ جب جب پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور ہمارے جو دوست ممالک ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا سوچتے ہیں، تو پھر یہ ازلی دشمن جسے میں بھارت اور انڈیا کہتا ہوں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اور آج جب کینیڈین گورنمنٹ نے اسے ایکسپوز کیا اور اس کو اس کا چہرہ دکھایا اور وہ بتایا جو پچھلے 40 سالوں سے پاکستان دنیا کو بتا رہا تھا کہ آج ہمارے ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہے اس کے پیچھے انہی کے ڈالرز ہیں اور وہی یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ کیونکہ ہم کمزور تھے اور ہیں، اسی لیے ہماری آواز اتنی توانا نہ تھی جتنی کینیڈین گورنمنٹ کی ہے، اور وہ اب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ان کی سرزمین پر جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں راؤ کی انوالومنٹ ہے۔ اور آج کا یہ واقعہ انڈیا نے اپنے اوپر سے ہٹانے کے اور نہ اپنے حوصلے پست کرنے ہیں۔ ہم چاہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی ملک میں ظفر عباس موجود ہے، ہمارے پاس اسی ملک میں حمزہ تبانی موجود ہے، ہمارے پاس اسی ملک میں ارشد ولی محمد موجود ہے، ڈاکٹر جنید علی شاہ موجود ہیں، ہمارے پاس اسی ملک میں ہمارے مبین جمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی بھی ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، سلطان چاولہ بھائی بیٹھے ہیں یہاں پہ، ریحان بھائی ہمارے ریحان چاولہ بیٹھے ہیں، فرحان عیسیٰ ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر طلحہ موجود ہے۔ رکھیں اپنے دل پر ہاتھ اور کہیں کہ اگر چاہیں گے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سوچیں ذرا پاکستان کو، سوچیں ذرا اپنے اس شہر کو۔ آپ کے اور میرے گھر میں تو منرل واٹر کی باٹلز ہیں، لیکن اس شہر میں سمندر بھی ہے اور اس 2 کروڑ کی آبادی کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے۔
اور ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ یہ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ترکیہ جیسا دوست موجود ہے، ہمارے پاس عمان، ملیشیا، انڈونیشیا، کویت جیسے دوست موجود ہیں، جو ہر مشکل گھڑی میں سعودی عرب جیسے دوست موجود ہیں، یو اے ای جیسے دوست موجود ہیں، قطر جیسے دوست موجود ہیں، اور پھر اس شہر میں سیلانی کے دسترخوان موجود ہیں، ظفر جے ڈی سی کے دسترخوان، خیرات دے دینا کوئی بڑی بات نہیں، وہ کیونکہ آپ اپنے لیے دیتے ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں، اس وطن کے لیے کچھ کر گزریں، اور ہم کر سکتے ہیں۔ اور اس آخری شعر کے ساتھ کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بانٹے گا، یہ ظفر عباس بھائی کی نظر کر، بانٹے گا دنیا میں روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، خالد بھائی، سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی، جنید بھائی ہمارے بہت سارے مہربانیاں بیٹھے ہیں، وطن کی مٹی ہمیں ایڑیاں رگڑنے دے، ہمیں یقین ہے کہ یہ چشمہ اسی 12 ربیع الاول والے دن سے نکلے گا۔ آئیں ہم سب مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ اللہ اللہ